اکیڈمی شمالی امریکہ کی جانب سے میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے آج تشریف لا کر آج کی تقریب کو رونق بخشی۔ ارباب اردو اکیڈمی کی جانب سے اور آپ سب خواتین و حضرات کی جانب سے میں جناب سید سرور صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی سرپرستی کی وجہ سے ہم باقاعدگی کے ساتھ ان ماہانہ محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ آج کی محفل بھی دو ادوار پر مشتمل ہے۔ پہلے دور میں ہم جناب جان ایلیا صاحب کے بارے میں گفتگو کریں گے اور کچھ دوست ان کے کلام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس دور کی نظامت کر رہی ہیں محترمہ کوثر سید صاحبہ۔ ان سے درخواست ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں محترمہ کوثر سید۔ دوسرے دور میں ہم ساغر صدیقی صاحب کے بارے میں گفتگو کریں گے اور اس دور کی نظامت کے لیے جناب ارشد رشید صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب ساغر صدیقی صاحب کے دو شعر آپ کے نظر۔ حادثے شوخ اداؤں کی طرح ہوتے ہیں، حادثے شوخ اداؤں کی طرح ہوتے ہیں، بدھ بھی اب ہم سے خداؤں کی طرح ہوتے ہیں۔ حادثے شوخ اداؤں کی طرح ہوتے ہیں، بدھ بھی اب ہم سے خداؤں کی طرح ملتے ہیں۔ اور دوسرا شعر ہے، ہم فقیروں سے دوستی کر لو، ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سگا دیں گے بادشاہی کا۔ خواتین و حضرات، اب میں دعوت دیتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں دعوت کوثر صاحبہ کو دوں، میں جناب تاشی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب تاشی ظہیر صاحب۔ آج کی اس محفل کی صدارت کے لیے میں درخواست دار ہوں اپنے محترم دوست، بہت پیارے بہت عزیز بھائیوں جیسے دوست محترم حاتم رانی صاحب کا کہ وہ تشریف لائیں اور اس محفل کو اپنی صدارت سے خوبصورتی عطا فرمائیں۔ جناب حاتم رانی صاحب۔ آپ کس قابل ہیں یہ اپنے چاہنے والوں سے پوچھیں۔ خواتین حضرات، دخل در معقولات رانا صاحب کی بات اس لیے ہے کہ آج جو خاتون پہلے دور کی نظامت کر رہی ہیں، کوثر سید صاحبہ، ہمارے بہت عزیز محترم دوست شفیع رفاعی صاحب کی بھتیجی، اس کے بعد ہم نے بھی انہیں اڈاپٹ کر لیا، اب ہماری بھی بھتیجی ہیں یہ۔ تو یہ بڑے علمی ادبی خاندان سے ان کا تعلق ہے اور میں بہت عرصے سے انہیں یہاں لانا چاہتا تھا اور بہت عرصے سے یہ بڑی صفائی سے دامن چھڑا کے نکل جایا کرتی تھیں، لیکن بالآخر انہیں میں یہاں پکڑ لایا ہوں آج۔ تو خواتین حضرات، ہمارے ہاں جب سے یہ اردو اکیڈمی کا سلسلہ باقاعدگی سے شروع ہوا ہے تو بہت سارے لوگوں نے یہاں اسٹیج پر جو کچھ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے تیاریوں میں کیا کچھ ہوتا ہے وہ بھی بہت ساری کہانیاں ہیں۔ تو اس میں بہت عرصے تک ابتدائی زمانے میں جس ہستی نے ہماری بے تحاشا مدد کی ہے اور کبھی جول نہیں پڑنے دیا، وہ آپ کے درمیان بیٹھے ہیں اور ان کا نام ہے
ڈاکٹر طاہر محمود صاحب. کئی برس ان پہ یہ بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چلتے رہے اور کبھی انہوں نے زبان سے اف نہیں کی اور کبھی شکایت نہیں کی, اور مجھے بھی مکمل اعتماد تھا کہ یہ سلسلہ بخوبی چلتا رہے گا. تو اس لیے میں ذاتی طور پہ ان کا مقروض ہوں اور بہت شکر گزار ہوں. ان کے لیے ایک بار پھر زوردار تالیاں. خواتین و حضرات, اس کے بعد یہ ذمہ داری جن صاحب نے سنبھالی وہ آپ کے سامنے اسٹیج پہ تشریف فرمائیں. ارشد رشید صاحب. ارشد رشید صاحب نے بھی کئی برس سے اب یہ ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے, اور اب جب کہ میں ایک بار پھر سے گھر تبدیل کرنے کے مراحل میں ہوں, دوست میری سمجھتے ہیں کہ شاید FBI میرے پیچھے لگی ہوئی ہے جس تیزی سے میں گھر بدلتا ہوں. اب بہرحال کیا کہتے ہیں, میرے اباؤں میں شامل میری مجبوری بھی, تو وہ سلسلہ علیحدہ. لیکن اس بار ایک اور ذمہ داری ان کے سر پہ تھی, وہ تھی کوثر کو راہ دکھانے کی. تو اگرچہ انہیں بہت ساری راہ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن پھر بھی جس یہ ہونا کہ کوئی موجود ہے جس سے بات چیت کی جا سکتی ہے, رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے, تو میں چاہوں گا کہ ارشد رشید صاحب کے لیے بہت زوردار تالیاں, زوردار تالیوں کے ساتھ استقبال کیجیے. کوثر صاحبہ آئیے. شکریہ تاشی صاحب. السلام علیکم. اس سے پہلے کہ میں اس محفل کا آغاز کروں, میں کچھ خاص لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جن کے بغیر میرا یہاں ہونا ناممکن تھا. شفیع ماموں, جن کی بدولت میرا اس ادبی محفل سے تعارف ہوا, اور تاشی ظہیر صاحب کہ جنہوں نے بڑی شفقت کے ساتھ میرا اس محفل میں استقبال کیا, اور انہی کے یقین اور اصرار کا نتیجہ ہے کہ آج میں یہاں موجود ہوں. ارشد راشد صاحب کہ جنہوں نے ہر قدم پہ میری رہبری کی, اور میری خاص دوست فاطمہ جس کی حوصلہ افزائی ہر قدم میرے ساتھ رہی. میں اس بات کو اپنی خوش قسمتی سمجھتی ہوں کہ اس پر ادب محفل میں اتنے عظیم اور باکمال شخص کی شاعری اور زندگی کا جائزہ لینے کا مجھے موقع میسر ہوا. ایسا شخص جو ہزاروں پہلو اپنے آپ میں سموئے علم کی اونچی پائیدان سے دنیا کو دیکھتے اور سمجھتے گزر گیا. میری اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں کہ میں اس عظیم شخص سے متعلق کچھ کہہ سکوں. جو کچھ بھی لکھا ہے وہ شاعر کی اپنی قلم سے جاری ہوا یا پھر ان کے قریبی دوست احباب کی زبانی جسے میں ترتیب دے پائی ہوں. اگر کہیں کوئی بھی غلطی ہے تو سراسر میرا قصور ہوگا. ایک باکمال شاعر, منفرد نثار, لامحدود سوچ کا مالک, ہسٹورین, اردو, عربی, فارسی زبانوں کا جاننے والا, بے مثال ترجمہ کار, تاریخ دین کو تفصیل سے سمجھنے والا, ایک اسکالر, فلسفی اور ادبی دنیا میں بہت پسندیدہ شخصیت حضرت جان ایلیا. شکریہ. جان ایلیا کی ولادت 14 دسمبر 1931 میں ہندوستان کے علاقے یوپی کے ایک شہر امروہہ میں ہوئی. ان کا اسم گرامی سید جان اصغر رکھا گیا, جسے آگے چل کر ان کے والد گرامی کے تخلص ایلیا کے ساتھ جان ایلیا کے نام سے عالم ادب میں پہچانا گیا. جان ایلیا کے والد بزرگوار علامہ سید شفیق حسن ایلیا دادا اور 3 چچا سب شاعر تھے. ان کے والد صاحب شاعری کے علاوہ اردو, عربی, سنسکرت, عبرانی اور مذاہب عالم کا گہرا علم رکھتے, ایسٹرونومی میں بہت دلچسپی رکھتے اور فلسفہ پڑھنے اور ان ٹاپکس کو لے کر مضامین لکھتے رہتے, اور گھر میں شعر و شاعری, تاریخ مذاہب عالم کا ذکر اور بحث مباحثے عام رہتے.
بابا کی طرح جان ایلیا کے بھی 3 بھائی تھے اور جان ایلیا خود سب سے چھوٹے تھے۔ بڑے بھائی سید محمد رئیس امروہی ان دنوں رومانی اور انقلابی شاعری لکھتے۔ منجلے بھائی سید محمد تقی بھی شعر کہتے مگر ان کا دل فلسفے کی طرف زیادہ مائل تھا، اور سنجلے بھائی سید محمد عباس ہندوستان کے انقلابیوں کے قصے سنایا کرتے۔ جان ایلیا نے اس پر علم اور ادب اور قدر انقلابی ماحول کو جذب کرتے ہوئے ہوش سنبھالا اور شعر کہنے کی وراثت حاصل کی۔ 8 سال کی عمر میں پہلا شعر لکھا۔ اس معاملے میں وہ خود فرماتے ہیں، میری عمر کا 8واں سال میری زندگی کا سب سے زیادہ اہم اور ماجرا پرور سال رہا۔ اس سال میری زندگی کے 2 سب سے اہم حادثے پیش آئے۔ پہلا حادثہ یہ تھا کہ میں اپنی نرگسی انا کی پہلی شکست سے دوچار ہوا، یعنی ایک قتالہ لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا۔ دوسرا حادثہ یہ تھا کہ میں نے اپنا پہلا شعر کہا۔ شعر کچھ یوں تھا، چاہ میں اس کی تماچے کھائے، چاہ میں اس کی تماچے کھائے، دیکھ لو سرخی میرے رخساروں کی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر 8 سال تھی تو اس لڑکی کی کیا عمر رہی ہوگی؟ فرمایا 6 سال۔ جان ایلیا کی شاعری اپنے بھائیوں کے سخن سے اور بابا کی علمی گہرائیوں سے متاثر ہوتی آگے بڑھتی گئی۔ تینوں بھائی انگریز سرکار سے آزادی کے خواہاں انقلابی خیالات کے مالک تھے۔ اس معاملے میں رئیس امروہی اور احمد تقی امروہی اپنی شاعری اور فلسفے سے کام لیتے، اور محمد عباس امروہی تو بم سے انگریز سرکار کی عمارتیں اڑانے کے منصوبے بنتے رہتے۔ نتیجتاً جان صاحب کے دل میں بھی انگریزوں سے نفرت اور ہندوستان کی آزادی کی خواہش جڑ پکڑنے لگی، اور انہیں اپنی ہر دل برداشت کی اور اداسی کی وجہ انگریزوں کی غلامی نظر آنے لگی۔ چونکہ ان کا ذہن اپنے علم اور دانش اور فلسفے کی روشنی لیے تھا، ان کا زاویہ نظر ذرا مختلف تھا اور وہ دنیا کو الگ رنگ سے دیکھتے۔ اپنے اس نظریے کی روشنی جان صاحب اپنے باہر پھیلانے کے خواہش مند تھے اور ایک آزاد ہندوستان کے خواب بنتے، ایک بر صغیر جہاں انگریزوں کی غلامی نہ ہو۔ آئیے اس مقام پر محفل کا پہلا کلام سنتے چلیں۔ میں دعوت دینا چاہوں گی جناب عبدالستار غزالی صاحب کو کہ وہ آئیں اور کلام جان ایلیا پیش کریں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ تو میں اصل میں بھی یہ پوچھ رہا تھا کہ مجھے کون سی غزل پڑھنی ہے، مکس اپ ہو گیا۔ تو بغیر کسی تمہید کے میں ان کی یہ غزل ہے یا نظم ہے، بڑی لمبی، چلیے یاد نہیں کی نا، میں نے پریکٹس بھی نہیں کیا، وہ ہمارے کدھر ہیں، آپ کو پھر شکایت ہوگی۔ جناب جان ایلیا، اینک بھی لگانے نہیں چاہیے جی۔ جان ایلیا صاحب فرماتے ہیں، ہے تمنا ہم نئے شام و سحر پیدا کریں، ہے تمنا ہم نئے شام و سحر پیدا کریں، اس کو اپنے ساتھ لیں، اس کو اپنے ساتھ لیں، آرائش دنیا کریں، آرائش دنیا کریں۔ ہم کریں خود اپنا، ہم کریں خود اپنا ایک دبستانی نظر، اور اسرار و رموز زندگی افشا کریں۔ دفتر حکمت کے شک پر، دفتر حکمت کے شک پرور مباحث چھیڑ کر شہر دانش کے نئے ذہنوں کو بہکایا کریں۔
اپنی فکر تازہ پرور سے بانداز نوی حکمت یونان و مصر و روم کا احیا کریں. ہم خلل انداز کوئی بھی نہ استغفار میں ہو خلل انداز کوئی بھی نہ استغفار میں، ہم یوں ہی تادیر آنسوئے افق دیکھا کریں. رات دن ہو کائناتی مسئلے پیش نظر، اور جب تھک جائیں تو اس شوق کو چھیڑا کریں. اس پہ زور ہے بس. ابھی جناب 3-4 شعر اور باقی ہیں، پڑھ دوں یا ابھی؟ جا کے ہر زخمی سے مانگیں رخصت مرہم نہیں، ہر پریشاں حال رہرو کے قدم چوما کریں. اور مست ہو کر سیر گاہے شام میں نوشی میں ہم لڑکھڑائیں اور اپنے علم کو رسوا کریں. بڑے واہ واہ ہو رہی ہے اس پہ، کیا بات ہے، خیریت سب لڑکھڑا رہے ہیں اس پہ. مست ہو کر شہر گاہے شام میں نوشی میں ہم لڑکھڑائیں اور اپنے علم کو رسوا کریں. لڑکھڑاتے گنگناتے جھومتے گاتے ہوئے بے خودی کی آخری حد تک چلے جایا کریں. اور زندگی کے مسئلے کچھ اور ہیں جانے عزیز، یاوہ گوئی کی بھی حد ہے سوچ کر بولا کریں. اور ہے تمنا ہم نئے شام و سحر پیدا کریں. سوری، یہ میں نے پہلی مرتبہ پڑھی، اس سے آپ کو بھیجنے کے بعد فرصت ہی نہیں ملی. تھینک یو جناب. کوئی غلطی ہو تو معافی چاہتا ہوں. حضرت یاوہ گوئی کی بھی حد ہے سوچ کر بولا کریں. شکریہ غزالی صاحب. اسی زمانے میں گھر کی کسی ادبی محفل میں کچھ اشعار ایسے سنے کہ جن کا جان صاحب کے خیالات پر برسوں اثر رہا. وہ خود فرماتے تھے کہ ان شعروں نے مجھے کئی برس کے لیے راہ سے بے راہ رکھا. کچھ شعر ان میں سے یوں تھے: میرا مرنا، ان کے گھر شادی ہوئی، خون کے چھپاکے لگے دیوار پر. اور ایک شعر ایسا ہے کہ تھوکتا ہوں جو لہو بو حنا آتی ہے، تھوکتا ہوں جو لہو بو حنا آتی ہے، جس پہ مہندی تیری پستی تھی وہی سل ہے مجھے. ان اشعار میں جان صاحب کو عاشق ٹی بی کا مریض تصور میں آتا، اور یہ بیماری بڑی شاعرانہ، ہیروئک اور انقلابی محسوس ہوتی. انقلابی نوجوان کس طرح طبعی عمر کے بعد وفات پانے کی ذلت برداشت کرتے. وہ تو اپنی شدت احساس اور بے تحاشا زندگی کی وجہ سے صحت ہار کر ٹی بی کے مریض ہو جاتے اور جوانی میں موت حاصل کرتے، اور خون تھوک تھوک کر جوانی میں موت حاصل کرتے. یہاں تک کہ جان ایلیا کو خود خواہش ہوتی کہ یہ بیماری انہیں ہو جائے اور ایک عاشقانہ جواں مرگی انہیں میسر ہو. عمر رسیدہ ہو کر مرنے میں کوئی کشش نظر نہ آتی. ان خیالات کا اثر ان کی نظموں اور غزلوں میں جا بجا نظر آتا ہے، جیسے کہ بول کر داد کے فقط دو بول، بول کر داد کے فقط دو بول، خون تھکوا لو شعبدہ گھر سے. اور ایک شعر سنتے چلیں: ان خرابوں میں جاں کنی نے میری، ان خرابوں میں جاں کنی نے میری، خون تھوکا ہے زخم چاوے ہیں. جان ایلیا امیر خسرو اور میر تقی میر کے اشعار بہت پسند کرتے تھے. انہوں نے میر کی نظر ایک نظم بھی کہی ہے. آئیے جناب سید اسلم صاحب سے اس نظم کو سنتے چلیں.
میں درخواست کرتی ہوں جناب اسلم صاحب سے کہ وہ آئیں اور نظر میر پیش کریں. جناب اسلم صاحب. جناب صدر، قبل اس کے کہ میں وہ غزل پڑھوں جو مجھے کہی گئی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک قطعہ پڑھوں جان ایلیا صاحب کا. تو اگر آپ اجازت ہے میں اپنے دل کی بات مان لوں. اس عمر میں دل کی بات مانیں گے بڑا خسارہ ہوگا. تم بہت جاذب ہو جمیل سہی، تم بہت جاذب ہو جمیل سہی، زندگی جاذب و جمیل نہیں. تم بہت جاذب و جمیل سہی، زندگی جاذب و جمیل نہیں. مت کرو بحث ہار جاؤ گی، مت کرو بحث ہار جاؤ گی، حسن اتنی بڑی دلیل نہیں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ جان ایلیا صاحب میر تقی میر سے بہت ہی، تو ان کا ایک پہلا شعر پڑھ کے میں ان کی غزل پڑھتا ہوں. عشق میں جی کو صبر و تاب کہاں، عشق میں جی کو صبر و تاب کہاں، اس سے آنکھیں لگیں تو خواب کہاں. اچھا جناب، آپ ان کے جان ایلیا صاحب کے کلام سنیے. نہ شہ جاں کی وہ شراب کہاں، نہ شہ جاں کی وہ شراب کہاں، اب وہ دور خیال و خواب کہاں. نہ شہ جاں کی وہ شراب کہاں، اب وہ دور خیال و خواب کہاں. ہم کو بھی کچھ سراغ دے اے دل، ہم کو بھی کچھ سراغ دے اے دل، تو ہوا تھا بھلا خراب کہاں. حرف سوزاں سے لب ہوئے محروم، حرف سوزاں سے لب ہوئے محروم، دل مانی کا اضطراب کہاں. رزد رنگ دل کی بند ہوئی، رزد رنگ دل کی بند ہوئی، سر مژگاں وہ خون ناب کہاں. شہر کوچے صبا کے ہیں ویران، شہر کوچے صبا کے ہیں ویران، گئی بلکی سے خوش رکاب کہاں. دل نازک کا چاہیے ہے پتہ، دل نازک کا چاہیے ہے پتہ، بوجھ ڈھوتے ہیں آ جناب کہاں. ہوں رواں سوئے آخر دنیا، ہوں رواں سوئے آخر دنیا، دم گزاری کی مجھ میں تاب کہاں. مست اس آستاں کے تھے ہم تو، مست اس آستاں کے تھے ہم تو، ہم کو ہونا تھا باریاب کہاں. شور و فریاد اس گلی میں نہیں، شور و فریاد اس گلی میں نہیں، گئے وہ خانماں برباد کہاں. کیا ہوئے دن وہ دشت گردی کے، کیا ہوئے دن وہ دشت گردی کے، تشنگی ہے کہاں سراب کہاں. ہو گئے ہیں ایک اور شخص کے ہم، ہو گئے ہیں ایک اور شخص کے ہم، مگر اس شخص کا جواب کہاں. شکریہ سید اسلم صاحب. ان دنوں جان ایلیا کو ایک اور شوق ہوا کرتا تھا، ڈرامہ کرنے کا. شہر کی ڈرامہ کلب بزم حق نما میں اسلامی تاریخ سے متعلق ڈرامے ہوا کرتے، اور جان صاحب
انہماک سے ان ڈراموں کو دیکھتے، جس کی بدولت جان ایلیا نے اسلامی تاریخ کو نہ صرف پڑھا تھا بلکہ محسوس کیا تھا۔ کچھ وقت میں جان ایلیا نے اپنا ڈرامہ کلب خود شروع کیا، جس کے ڈائریکٹر وہ خود تھے اور قریبی دوست قمر رضی مینیجر ہوا کرتے۔ ہیرو کے تمام کردار البتہ جان صاحب خود ادا کرتے۔ ایک ڈرامہ بھی انہوں نے لکھا جس کا نام تھا خونی زنجیر۔ یہ سلسلہ ملک کی تقسیم کا دور آتے تک چلا۔ پھر تو لوگوں کو روزمرہ کی زندگی میں سنسنی خیز خبریں مل رہی تھیں، سب کی نظر سیاست پہ رہتی، ڈرامہ دیکھنے کی فرصت کسی کو نہ رہی، اور اس طرح جان ایلیا کی زندگی میں ڈرامہ کا دور ختم ہوا۔ الغرض 1943 سے لے کر 1946 تک جان ایلیا ڈرامے میں مصروف رہے، حالانکہ شاعری کا سلسلہ جاری رہا۔ اس وقت ان کی عمر کچھ 12 سال کی تھی۔ اس دور کا اثر بھی ان کی شاعری اور مضامین اور شعری ادائیگی میں نظر آتا ہے۔ بالآخر آزادی کے ساتھ ساتھ ملک کی تقسیم کا وقت آیا۔ یہ آزادی جان صاحب کے خوابوں کی تعبیر ہرگز نہیں تھی، جس کے بارے میں جان ایلیا کا کہنا تھا، آزادی کا جشن منایا گیا مگر مجھے لاکھوں چراغوں کی روشنی میں اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ وہ آزادی نہیں تھی جس کے خواب میں نے دیکھے تھے۔ میں نے خون میں لتھڑی ہوئی اس آزادی کا اپنے ذہن کی بدترین حالت میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ ہم سب یہ سمجھتے تھے کہ بر صغیر آزادی کے بعد جنت بن جائے گا، لیکن حقیقت حال یہ تھی کہ ہم آزادی کے جہنم میں جلنے کا ایک اشتعال انگیز دور شروع کر رہے تھے۔ ان کے کچھ خیالات اسی معاملے میں سنتے ہیں۔ میں دعوت دینا چاہوں گی جناب حاتم رانی صاحب کو کہ وہ آئیں اور نظم چشم کے انجم پیش کریں۔ السلام علیکم۔ چشم کے انجم جشن آزادی کے موقع پر شاعر جان ایلیا نے لکھی ہے۔ حیات نو تیری جیب اجل دریدہ میں، حیات نو تیری جیب اجل دریدہ میں، کیا تھا رشتہ انفاس سے رفو ہم نے۔ بتا صبیحہ محشر خرام آزادی، تجھے تلاش کیا تھا نکو بکو ہم نے۔ خزاں نصیب ہیں لیکن فگار گلشن کو، عطا کیا سر و سامان رنگ و بو ہم نے۔ کبھی مورخ فصل جنوں سے کر معلوم، کیا ہے کتنے مقاتل کو سرخرو ہم نے، کیا ہے کتنے مقاتل کو سرخرو ہم نے۔ امام شہر سے پوچھ اس نماز خوف کا حال، امام شہر سے پوچھ اس نماز خوف کا حال، کیا تھا جس کے لیے خون سے وضو ہم نے، کیا تھا جس کے لیے خون سے وضو ہم نے۔ ہو صرف چشم کے انجم خوش نظری، یوں ہی تو کی تھی شعاعوں کی جستجو ہم نے۔ یہی کہو ہمیں لب تشنگی ہی راس آئے، پیا ہے زہر ملامت کنار جو ہم نے۔ خود اپنے آپ کو الجھا لیا، یہی تو کیا
خود اپنے آپ کو الجھا لیا، یہی تو کیا قبول، سنوار کر تیری زلفوں کو منہ بمنہ ہم نے، ہو صرف باغیچۂ قصر اہل زر شاداب، ہو صرف باغیچۂ قصر اہل شاداب، اہل زر شاداب، اسی غرض سے بہایا تھا کیا لہو ہم نے، نگاہ میں کوئی صورت بجز غبار نہیں، نگاہ میں کوئی صورت بجز غبار نہیں، یہ وہ بہار نہیں، یہ وہ بہار نہیں ہے، یہ وہ بہار نہیں۔ شکریہ۔ شکریہ حاتم رانی صاحب۔ تقسیم ملک سے پہلے اور تقسیم ملک کے بعد کچھ وقت تک جان ایلیا اہل تشیع اور دیوبندی علماء کے تقرب میں آئے۔ ان حضرات کی صحبت میں جان ایلیا کو درویشانہ زندگی اور تصوف کے سبق حاصل ہوئے اور عربی ادب اور فلسفے کی تعلیم میسر ہوئی۔ اس وقت تک تینوں بڑے بھائی پاکستان ہجرت کر چکے تھے، مگر جان ایلیا نے ہندوستان چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ 1948 کے آغاز میں منطقی کے تعارف ہوا اور جان صاحب کا فلسفہ پسند مزاج اب لاجک کی سمت چل پڑا۔ برٹش فلاسفر جارج برکلی سے شروعات ہوئی، جس کی تصور پسندی کچھ حد تک جان صاحب کے ذہن میں اختلاف چھوڑ گئی۔ پھر طلسم میں ہوش ربا، کوچک باختر، بالا باختر اور بوستان خیال کی تمام جلدیں پڑھیں اور ڈیوڈ ہیوم کی مبادئ علم انسانی پڑھی۔ اس کتاب کے متعلق جان صاحب کا کہنا ہے، میں دنیا کا تو پہلے ہی نہیں تھا، یہ کتاب پڑھ کر دین سے بھی گیا۔ برکلی نے جس حکمت عملی سے مادے کا خانہ خراب کیا تھا، اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ منصوبہ بندی سے ہیوم نے ذہن، نفس، روح اور ان کی کمی گاہیں برباد کیں۔ چھوٹی بہن کے نکاح کے بعد اپنے آبائی گھر میں جان صاحب تنہا رہ گئے۔ والدین کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بہن نے بڑے بھائیوں کے پاس پاکستان جانے پر آمادہ کیا۔ 1957 میں جان ایلیا پاکستان چلے گئے۔ وہاں رئیس امروہی سائیکو انالسٹ تھے اور 7 روزہ روزنامہ شیراز کے نام سے شائع کرتے، جس میں عباس امروہی بھی کچھ معاملات سنبھالتے۔ تقی امروہی روزنامہ جنگ کے مدیر اعلیٰ تھے۔ جان ایلیا اب بھی امروہہ کی یاد میں اداس رہتے۔ بھائیوں نے مل کر ان کے لیے ایک اردو ماہنامہ انشا کے نام سے شروع کیا، جو پہلی بار فروری 1958 میں شائع ہوا۔ پھر آگے چل کر عالمی ڈائجسٹ کے نام سے جاری رہا۔ اس رسالے کا اداریہ جان صاحب خود تیار کرتے، جس میں ادب کے ساتھ ساتھ سائنس، تاریخ اور ترجمات بھی شامل تھے۔ غرض یہ کہ یہ ماہنامہ جان صاحب کے علم کی پرچھائی لیے تھا۔ ان دنوں کے دوران جان صاحب مشاعروں میں بھی پسند کیے جا رہے تھے۔ آئیے اس موقع پر ہم ایک کلام سنتے چلیں جناب مبین خلیل صاحب سے۔ تو بھی چپ ہے میں بھی چپ ہوں، یہ کیسی تنہائی ہے۔ میں دعوت دینا چاہوں گی جناب مبین خلیل صاحب کو۔ مبین صاحب چپ ہے، نہیں آئے؟ چلیے۔ اسی عرصے میں ان کی ملاقات زاہدہ حنا سے ہوئی، جو اس وقت جنگ کے لیے مضامین لکھتی تھیں۔ یہ ملاقات محبت کے رنگ لیے جلد ہی نکاح کی منزل تک آ گئی۔ ان کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا بھی ہوا۔ 1960 میں کسی مشاعرے میں شاعر جناب عبید اللہ علیم سے ملاقات بھی ہوئی۔ وہ جلدی گہری دوستی میں تبدیل ہو گئی اور علیم صاحب کی دوستی اور حوصلہ افزائی بھی جان ایلیا کے مشاعروں میں کامیابی کی وجہ رہی۔
1963 میں آغا خانیوں کے علمی تحقیقی ادارے میں کام کیا، جہاں تاریخ عرب قبل اسلام، مذاہب عالم، تاریخ اسلام اور مسلم فلسفے پر کتابیں ترجمہ اور تالیف کیں۔ 1968 میں اردو ڈیولپمنٹ بورڈ کے ناظم اعلیٰ جناب شان الحق حقی کی دعوت پر لغت کبیر کی تدوین کی، جہاں 1986 تک کام کیا۔ اس مرحلے پہ میں جناب تصدق اتاری صاحب سے التجا کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور ایک کلام سنائیں، سینہ دہک رہا ہو تو کیوں چپ رہے کوئی۔ آداب عرض ہے خواتین و حضرات، السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال۔ ایک غزل جان ایلیا صاحب کی سماعت فرمائیے۔ اسٹائل سے اپنے پڑھیں آپ۔ میں جیسے پڑھ سکتا ہوں ویسے پڑھوں گا، ایسے سماعی ترنم سمجھیے۔ سینہ دہک رہا ہو تو کیا چپ رہے کوئی، سینہ دہک رہا ہو تو کیا چپ رہے کوئی، کیوں چیخ چیخ کر نہ گلا چھیل لے کوئی۔ ثابت ہوا سکون دل و جان کہیں نہیں، ثابت ہوا سکون دل و جان کہیں نہیں، رشتوں میں ڈھونڈتا ہے تو ڈھونڈتا کرے کوئی۔ ترک تعلقات کوئی مسئلہ نہیں، ترک تعلقات کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو وہ راستہ ہے کہ بس چل پڑے کوئی۔ دیوار جانتا تھا جسے میں وہ دھول تھی، دیوار جانتا تھا جسے میں وہ دھول تھی، اب مجھ کو اعتماد کی دعوت نہ دے کوئی۔ میں خود یہ چاہتا ہوں کہ حالات ہوں خراب، میں خود یہ چاہتا ہوں کہ حالات ہوں خراب، میرے خلاف زہر اگلتا پھرے کوئی۔ اے شخص اب تو مجھ کو اے شخص اب تو مجھ کو اے شخص اب تو مجھ کو سبھی کچھ قبول ہے، اے شخص اب تو مجھ کو سبھی کچھ قبول ہے، یہ بھی قبول ہے کہ تجھے چھین لے کوئی۔ ہاں ٹھیک ہے میں اپنی انا کا مریض ہوں، ہاں ٹھیک ہے میں اپنی انا کا مریض ہوں، آخر میرے مزاج میں کوئی دخل دے کوئی۔ ایک شخص کر رہا ہے ابھی تک وفا کا ذکر، ایک شخص کر رہا ہے ابھی تک وفا کا ذکر، کاش اس زبان دراز کا منہ نوچ لے کوئی، کاش اس زبان دراز کا ایک شخص کر رہا ہے ابھی تک وفا کا ذکر، کاش اس زبان دراز کا منہ نوچ لے کوئی۔ سینہ دہک رہا ہو تو کیا چپ رہے کوئی۔ شکریہ، آپ کی اجازت کا شکریہ۔ شکریہ جناب تصدق اتاری صاحب۔ 1980 میں جان ایلیا اور زاہدہ حنا کا طلاق ہوا، جس کے سبب جان صاحب شدید ڈپریشن میں آ گئے اور تقریباً 10 سالوں تک نیند ان کی آنکھوں سے دور رہی۔ وہ ایک نیم تاریک کمرے میں روشنی اور آوازوں سے خوف کھاتے بیٹھے رہتے۔ اسی عرصے میں عالمی ڈائجسٹ بھی بند کر دی گئی۔ 1986 میں سلیم جعفری نے جان ایلیا کو دبئی لے جانے پر اصرار کیا۔ جواباً جان صاحب نے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ نہ ان کی آنکھیں کچھ پڑھنے میں ساتھ دے پاتی ہیں نہ لکھنے میں، مگر ان کا یہ اقرار بھی رہا کہ میری آنکھیں دہکتی ہیں مگر میرے خوابوں کے خنک چشموں کی لہریں اب بھی میری پلکوں کو چھوتی ہیں۔
दुबई में जनाब सलीम जाफरी, मज़हर अली ख़ान, मंजर, कमर रज़ी, नफीस बज़मी, मंसूर जावेद, सरफराज अहमद और महराज यूसुफ ज़ई की मेहनत और हौसला अफजाई के सबब जॉन एलिया की तबीयत भी कुछ संभली और 1990 में पहला मजमूए कलाम शाये हुआ। जॉन एलिया फरमाते थे कि उनका पहला ज़हूर अमरोहा में हुआ, दूसरा पाकिस्तान में और तीसरा दुबई में सलीम जाफरी की मेहनत के सबब से हुआ। आइए इस मुकाम पर जनाब सैयद बाबर साहब से ज़िंदानियान शाम सहर खैरियत से सुनते हैं। जनाब सैयद बाबर। बहुत शुक्रिया। इजाज़त ज़िंदानियान शाम सहर खैरियत से हैं, ज़िंदानियान शाम सहर खैरियत से हैं, हर लम्हा जी रहे हैं मगर खैरियत से हैं। शहर यकीन में अब कोई दमखम नहीं रहा, शहर यकीन में अब कोई दमखम नहीं रहा, दश्ते गुमा के खाक बसर खैरियत से हैं। आखिर है कौन जो किसी पल, आखिर है कौन जो किसी पल कह सके ये बात, अल्लाह और तमाम बशर खैरियत से हैं। है अपने अपने तौर पर, है अपने अपने तौर पर हर चीज़ इस घड़ी, मिशगान खुश्क को दामन तर खैरियत से हैं। अब फैसलों का कम नज़रों पर मदार है, अब फैसलों का कम नज़रों पर मदार है, यानी तमाम अहल नज़र खैरियत से हैं। पैरों से आप लोगों का वही है मुआमला, पैरों से आप लोगों का वही है मुआमला, सौदायान हाल के सर खैरियत से हैं। हम जिन घरों को छोड़ के आए थे नागहां, हम जिन घरों को छोड़ के आए थे नागहां, शिकवे की बात है वो अगर खैरियत से हैं। लू चल रही है, महू है अपने दोपहर, लू चल रही है महू है अपने में दोपहर, खाक उड़ रही है और खंडर खैरियत से हैं। और आखिरी शेर है, इस अहल शहर अपने जवानों के दरमियान, हम अहल शहर अपने जवानों के दरमियान, जॉन एक मोजज़ा है अगर खैरियत से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बाबर साहब।